إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى في موضع آخر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، تعریف و توصیف، حمد اور پاکی اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق اور زیبا اور سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، اور وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے اپنی تمام مخلوقات میں سے ہم سب کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین کا ہم پر بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کرنے کے ساتھ اس کائنات میں ہمیں بھیجنے کے بعد اللہ نے ہمیں آزاد یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ صراط مستقیم پر چلانے کے لیے آسمان سے کتابیں نازل کی، نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، نبیوں میں سے آخری نبی کا ہمیں امتی بنایا۔ تمام نبیوں پر خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگرد درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک مشہور آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم اللہ رب العالمین کا کثرت سے بہت زیادہ ذکر کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام اللہ تعالیٰ کی پاکی اور تسبیح بیان کرتے رہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنا چاہیے، اللہ کو ہمیں خوب یاد کرنا چاہیے، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت لکھ دی ہے، اللہ نے ان کے لیے مغفرت لکھ دی ہے، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور بے حساب اور بے انتہا اجر اللہ نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ ذکر کرنے والے مرد ہوں، ذکر کرنے والی عورتیں ہوں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت لکھ دی ہے۔ مغفرت یعنی اللہ نے معاف کر دیا ہے،
اور بے حساب اور بے انتہا اللہ اجر ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کی فضیلت، ذکر کرنے کی اہمیت اور اللہ کو یاد کرنے والوں کا مقام اور مرتبہ اللہ نے بتایا ہے۔ محترم حضرات، موجودہ حالات میں جہاں ہم مسلمان ایک حساب سے پریشان نظر آتے ہیں، ہر طرح کی مشکلیں، مصیبتیں اور ہمارے اوپر ٹوٹ پڑ رہی ہیں، ایسے حالات میں ہمارے لیے سب سے اہم ذریعہ، سب سے اہم ہتھیار ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا ہم ایسے حالات کا سامنا کریں گے۔ ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا آنے والے وقت کو ہم سامنا کر سکیں گے۔ ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا آنے والے دشمنوں کا ہم سامنا کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلا ہمارا ہتھیار ایمان ہے۔ ایمان کے بعد ہمارا دوسرا ذریعہ دعاؤں کا سہارا ہے۔ ہم جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے اللہ ہماری دعاؤں کو، ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ اور ایمان کے بعد، دعاؤں کے بعد تو تیسرا سب سے اہم جو ذریعہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ ہے ذکر الہی، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ بہت ہی اہم عبادت ہے، بہت ہی اہم ضرورت ہے۔ وقت کے حساب سے ہمارے لیے بہترین راستہ اگر ہمیں اللہ کو منوانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمارے لیے ذکر الہی، اللہ کا ذکر بہت ہی اہم ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ذکر کرنے والا مرد، چاہے مرد ہو یا عورت، یا ذکر کرنے والی عورت ہو یا خواتین ہو، ان دونوں کی مثال ایسے ہے، ذکر کرنے والے نہ کرنے والوں کی مثال ایسی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت۔ ذکر کرنے والے، اللہ تعالیٰ کا جو ذکر کرتے ہیں ان کی مثال، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، ایسوں کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور مردے کی مثال ہے۔ جیسے زندہ آدمی جس سے ہر کام ہو سکتا ہے، جس سے ہر کوئی تمنا رکھتا ہے، جس سے ہر انسان محبت رکھتا ہے، اور مردہ انسان جو کسی کام کے لائق نہیں، مرنے کے فوراً سیدھے لے جا کر ہم اسے قبر کے گڑھے میں اتار دیتے ہیں، جس سے کوئی امید نہیں رکھتا۔ ایسے ہی ذکر کرنے والے نہ کرنے والوں کی اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں یہ مثال دی ہے۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ، ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والوں کی مثال زندہ اور مردے کی مثال ہے۔ اس لیے کہ آدمی جب ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کا دل زندہ رہتا ہے۔ ذکر کرنے سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے۔ جس کا دل زندہ ہو اس کی روح زندہ رہتی ہے، جس کی روح زندہ رہتی ہے اس کا جسم زندہ رہتا ہے، جس کا جسم زندہ ہو اس کا ایمان زندہ رہتا ہے، جس کا ایمان زندہ ہو اس کا عمل زندہ رہتا ہے، جس کا عمل زندہ ہو اللہ اس کی زندگی میں سکون، اطمینان اور اللہ اس کے لیے رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ کھولتا ہے۔ جیسے انسان کے جسم کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے ہی ہمارے دل کو ذکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے ہمارے جسم کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے ہمارے روح کی غذا ذکر ہے، دل کی غذا ذکر ہے۔ اگر انسانی جسم کو کھانا نہ ملے، پینا نہ ملے، جیسے انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہمارے دل کو اگر ذکر نہ ہو، ہماری روح کو اگر ذکر نہ ہو، ہماری روح بھی کمزور پڑ جاتی ہے، ہمارا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے، ہمارا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر کیا کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر کیا کرتے تھے، صبح ہو، شام ہو، رات ہو، دن ہو، دوپہر ہو، سونے کا وقت ہو، جاگنے کا وقت ہو، کسی سے ملاقات کرنے کا وقت ہو، ہر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا کرتے تھے۔ اس کی یہی وجہ تھی، اللہ کے نبی ذکر کرتے تھے، اس لیے نہ کسی اوروں کا ڈر تھا، نہ غیروں کا ڈر تھا، نہ دشمنوں کا ڈر تھا، نہ شیطانوں کا ڈر تھا، نہ جنات کا ڈر تھا، کسی کا ڈر نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
صرف اور صرف ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، ان کا دل ذکر و اذکار سے بھرا ہوا تھا۔ اگر یہی عادت ہماری رہی، ہم صبح ہو شام ہو اللہ کا ذکر کرتے رہیں، ایسے مشکل حالات میں اللہ کی مدد ہمارے اوپر ضرور آئے گی، اللہ کی مدد ہمارے اوپر ضرور آئے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، سبق المفردون، سبق المفردون، کہ وہ لوگ آگے بڑھ گئے، آگے نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول کون آگے بڑھ گئے، کون آگے نکل گئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں آگے چلے گئے، آگے نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحابہ کو آگے بڑھاتے تھے، انہیں ابھارتے تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ بڑے مشہور امام ہیں، بڑے اچھے مصنف ہیں، انہوں نے ان کی کتاب ہے مشہور کتاب الاذکار، ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بہت زیادہ ذکر کرنے پر جو ابھارا ہے، ہم کتنا ذکر کرنے پر ہم جو ہے اس آیت کے مصداق ہم ٹھہر سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ذکر کرنے کے لیے ہم کتنا ذکر کرنا پڑے گا؟ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذکر دو طریقے کا ہے، ذکر دو طریقے کا ہے، ایک ہے ذکر مطلق اور ہے ذکر مقید۔ ذکر مقید یعنی خاص اوقات میں جو اذکار ہیں، جیسے فجر کے بعد اذکار ہیں، صبح کے اذکار ہیں، شام کے بعد کے اذکار ہیں، نماز کے بعد کے اذکار ہیں، گھر میں داخل ہوں تو گھر میں جانے کی دعا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، مسجد میں آنے کی دعا ہے، مسجد سے باہر جانے کی دعا ہے، یہ جتنے بھی اذکار ہیں اس کو کہتے ہیں اذکار مقید، خاص وقت میں ہیں۔ اور اس کے علاوہ عام جو وقت ہے، دن بھر کا جو وقت ہے، رات بھر کا جو وقت ہے، اس کو کہتے ہیں ذکر مطلق۔ آپ کوئی سا بھی ذکر کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ اتنا زیادہ آپ ذکر کریں گے تو آپ الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں آپ کا شمار ہو جائے گا۔ یعنی کثرت سے ذکر کرنے والے مرد، کثرت سے ذکر کرنے والی عورتوں میں ان کا آپ کا شمار ہو جائے گا۔ چاہے عام وقت ہو، خاص وقت ہو، آپ کو کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ایقظ الرجل اہلہ فصلیا او فصلى جميعا كتب من الذاکرین۔ رات کے وقت میں اگر شوہر اپنی بیوی کو تہجد کے لیے اٹھاتا ہے، پانی مار کے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو ہم نماز پڑھیں گے، کبھی دونوں پڑھتے ہیں، کبھی دونوں میں سے ایک پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ رات میں اٹھنے کا معمول بن جائے، تہجد ادا کرنے والا ہو جائے، کتب من الذاکرین، اللہ انہیں ذاکرین میں اس کا نام لکھ دیتا ہے۔ ذاکرین یعنی ذکر کرنے والوں میں ان کا اللہ تعالیٰ نام لکھ دیتا ہے۔ آج ہمیں یہ عمل اپنانا ہے، رات کے وقت کو ہمیں اٹھنا ہے، ہماری عادت بنانا ہے۔ رات کا وقت اتنا اہم وقت ہے، دن بھر بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے فلاں فلاں چیزیں چاہیے، لیکن رات کا جو آخری وقت ہوتا ہے اللہ بندے سے پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تجھے کیا ضرورت ہے۔ بندہ جب اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ ہمارے حالات خراب ہیں، اللہ ہمارے لیے امن چاہیے، سکون چاہیے، اطمینان کی زندگی چاہیے، اللہ ان دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، اللہ کے حوالے جو ہمیں دعائیں دیتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے، اور رات میں اٹھنے والوں کا نام اللہ تعالیٰ ذاکرین میں لکھ دیتا ہے۔ کتب من الذاکرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید ایک اور آیت کریمہ ذکر کی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، خوب ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ سبحو یعنی اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ جس لفظ کے اندر سبحہ کا لفظ آتا ہے یعنی سبحان اللہ، اسی طریقے سے سبحان ربی الاعلی،
اسی طریقے سے سبحان اللہ و بحمدہ، جس لفظ کے اندر سبحان کا لفظ آتا ہے اسے کہتے ہیں تسبیح، اسے کہتے ہیں پاکی بیان کرنا۔ اللہ کہتا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو۔ تو ان جو ہے صبح اللہ کی پاکی کے اندر ہم سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، یہ بھی تسبیح ہے۔ رکوع کے اندر ہم کہ سبحان ربی العظیم، یہ رکوع کے اندر پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ کی پاکی ہوئی۔ اس کے علاوہ ایک اور ذکر ہے اللہ کا، اتنا بڑا ذکر ہے، اتنا اہم ذکر ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، جو بندہ صبح میں یا شام میں 100 مرتبہ، صبح میں اور شام میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن اس سے بڑا کوئی اجر و ثواب والا بندہ آگے نہیں رہے گا۔ سب سے آگے اگر کوئی رہے گا تو یہ ذکر کرنے والا بندہ سبحان اللہ و بحمدہ صبح میں 100 بار، شام میں 100 بار جو پڑھے گا، سب سے آگے یہی رہے گا کل قیامت کے دن۔ ہاں، اس سے آگے وہی بڑھ سکتا ہے جو اس سے زیادہ پڑھے گا، 100 کے بجائے 200 پڑھے، 300 پڑھے، یا جو بے حساب پڑھتا رہے، اس سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، سب سے زیادہ ثواب کمانے والا یہ ذکر، یہ تسبیح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اگر کوئی بندہ صرف دن میں صبح اور شام میں نہیں، صرف ایک ہی مرتبہ اگر 100 مرتبہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَحَطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ مِثْلَ زُبَدِ الْبَحْرِ، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ اس کی گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ ذکر کے اندر اتنی طاقت ہے، یہ ذکر کے اندر اتنی قوت ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صبح میں 100 بار، شام میں 100 بار پڑھیں گے تو اس سے آگے کوئی نیکیوں والا نہیں رہے گا قیامت کے دن۔ اگر دن میں صرف ایک ہی مرتبہ 100 مرتبہ پڑھ لے، کتنی دیر لگے گی سبحان اللہ بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنے؟ مشکل سے 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، صرف انگلیوں پر شمار کرتے رہ جائیں گے، 100 مرتبہ جو 100 کی گنتی پار ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سمندر کی جھاگ کے برابر اس سے گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ ذکر کے اندر اتنی طاقت ہے، ذکر کے اندر اتنی فضیلت ہے۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم، اور جو بندہ اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، دکان میں ہو، مکان میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھا ہے بندہ، هو الذی یصلی علیکم، اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی رہتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی رہتی ہیں۔ وہ ملائکتہ، اور فرشتے اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں، فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ انسان اگر دعا کرے ہمارے حق میں، قبول ہو بھی سکتی ہے، رد بھی ہو سکتی ہے، لیکن فرشتے اگر ہمارے حق میں دعا کریں، اللہ فرشتوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا، کبھی رد نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان کی دعا قبول ہونے کے لیے شرائط ہیں۔ حلال کھانا پڑے گا، حرام سے رکنا پڑے گا، انسان گنہگار ہوتا ہے، لیکن فرشتے کون سا گناہ کرتے ہیں؟ فرشتے تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ہم ذکر کرنے کے لیے یہاں زمین پر بیٹھے ہیں، فرشتے ہمارے حق میں رب کے دربار میں مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ پر کتنا اہم جو ہے یہ ذکر کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب بندہ ذکر کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، فرشتے اس کے حق میں جو ہے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ذکر کرنے والا جب ذکر کرنے کی عادت بنا لیتا ہے، اللہ ایسے ذاکر بندے کو، اللہ ایسے ذکر کرنے والے بندے کو اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لے آتا ہے، شرک سے نکال کر توحید کی طرف اللہ لاتا ہے، بدعات سے نکال کر اللہ سنت کی طرف لاتا ہے، گناہوں سے نکال کر نیکی کی طرف لاتا ہے، اور چغلی، جھوٹ، حسد، جتنے بھی اس کے اندر گناہ ہیں، یہ ذکر اس کو ختم کر دیتا ہے اور اسے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ ایسے ذکر کرنے والے بندے کی زندگی میں اگر مصیبتیں ہیں، ٹینشن ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے صرف ذکر کرنے والے بندے کو۔ اور اگر اس کی زندگی میں جنات کا بسیرا ہے، شیطان کا ڈر ہے، اگر کوئی جو ہے آسیب وغیرہ کیا ہوا ہے، ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ اس کی زندگی کے تمام جو ہے مصیبتوں کو، تمام جنات کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ ذکر کی فضیلت ہے میرے بھائیو،
ذکر کرنے سے انسان کی زندگی خوش رہتی ہے. اگر اس کی زندگی میں فقیری ہے، تنگی ہے، اگر اس کی زندگی میں جو ہے برکت نہیں ہو رہی ہے، اگر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھا رہے بندہ، کہیں دکان میں ہو، سفر میں ہو، کہیں میں ہو، ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ جو اس کی زندگی میں خوشحالی لاتا ہے، فقیری ختم ہو جاتی ہے، غریبی ختم ہو جاتی ہے، اس کی کمائی میں اللہ برکت دیتا ہے. لیکن ہم زبان کو حرکت دے تو صحیح، ہم زبان ہلانا ہی نہیں چاہتے، اللہ کو یاد کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم سوچتے ہیں کہ ہماری فقیری دور ہو جائے، غریبی دور ہو جائے، ہماری کمائی میں برکت ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے ہمیں بڑھنا پڑے گا، اللہ کو یاد کرنا ہمیں ہوگا. اللہ کہتا ہے جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اللہ بھی ہمیں یاد کرتا ہے. جب ہم اکیلے میں بیٹھ کر دل ہی دل میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بحمدہ زبان ہلائے بغیر دل میں اگر ہم یاد کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ میں بھی اپنے نفس میں اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اگر میرا بندہ کسی جماعت میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے تو میں اس سے اچھی جماعت، فرشتوں کی جماعت میں بیٹھ کے میں اس کو یاد کرتا ہوں. جب بندہ میرا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اللہ کا ذکر کو عام کرتا ہے، تو میں فرشتوں کی جماعت میں اس کا نام میں جو ہے پھیلاتا ہوں، بتاتا ہوں. میں ذکر کی بہت بڑی فضیلت ہے بھائیو. آج کے ان ایسے حالات میں، مصیبتوں کے حالات میں، پریشانیوں کے حالات میں، تو ایمان کے بعد، دعاؤں کے بعد سب سے اہم ذریعہ ہمارا ذکر ہے. ہمیں ذکر کرنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو بندہ میرے ذکر سے پھر جائے، میرے ذکر سے بھاگ جائے، میرے ساتھ میرا ذکر نہ کرے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ کہف کی آیت ہے. ہماری اور آپ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، رب کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتا ہے اس کلام کے اندر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، کبھی اس کے زبان پر ذکر آتا ہی نہیں ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. روزی روٹی میں تنگی اور اس کے کمائی میں تنگی، اس کی زندگی میں مصیبت، ٹینشن، ظالموں کا مسلط، کسی بھی طریقے سے اسے سکون نہیں ملے گا. ذکر کرنا پڑے گا. اگر ہم خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ کا ذکر ہمیں کرنا ہوگا. اچھا آگے سنیے اللہ کیا فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے بھاگ جائے، ذکر کرنا نہ چاہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اسی تنگی میں جو ہے اس کی زندگی گزر جائے گی، مر جائے گا. اچھا مرنے کے بعد قیامت کا وقت آئے گا. اللہ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم اس کو قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھائیں گے. اللہ اکبر، اندھا بنا کے اٹھائیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، وہ اندھا انسان اللہ سے کہے گا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے اللہ اس حشر کے میدان میں تو نے مجھے اندھا کیوں بنایا؟ جب تک دنیا کے اندر میں تھا بڑی تنگی کے ساتھ، مشکل کے ساتھ زندگی گزارا، کم سے کم میری آنکھیں تو تھیں، میں دیکھ سکتا تھا، لیکن یہاں اللہ تو نے مجھے اندھا بنا کے اٹھایا. قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اللہ فرماتا ہے کہ جس طریقے سے تو نے مجھے دنیا میں بھلا دیا تھا اور آج میرے تجھے بھلا دیا ہے، چلے جا جہاں جانا چاہے چلے جا، کوئی تجھے جو ہے پکڑنے والا نہیں، تیرا ٹھکانہ صرف جہنم ہی ہوگا. جیسے تو نے مجھے دنیا میں بھلایا، آج میں تجھے آخرت میں بھلا دیا ہوں. اگر ہم دنیا میں یاد رکھیں گے، اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ ہمیں یاد رکھے گا. اگر ہم دنیا میں اللہ کو بھلا دیں گے، اللہ ہمیں بھلا دے گا. جب اللہ بھلا دے تو ہماری زندگی جو ہے برباد ہو جائے گی. اگر اللہ ہمیں یاد رکھے، ہر حال میں قدم قدم پر ہمارے لیے برکت، رحمت، اللہ کی طرف سے مدد آتی رہے گی. تو اس لیے آج کے ان حالات میں ایمان کے بعد دعاؤں کے سہارا لیتے ہوئے سب سے اہم جو ذریعہ ہے اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر ہے. اگر ہم ذکر سے بھاگتے رہیں یا بہت کم اگر ہم ذکر کرتے رہیں تو بہت کم ذکر کرنا مومن کی نشانی نہیں، منافق کی نشانی ہے. منافق کی نشانی ہے. جیسے ہمارے آج زبان بن چکی ہے کہ صرف وقت ملتا ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. زبان پر صرف نماز کے بعد جتنا وقت ملا اتنا جو ہے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں.
کچھ ایسے اللہ کے بندے بھی ہیں سلام جیسے ہی پھیرتے ہیں ایسے نکل کے بھاگتے ہیں، لگتا ہے کہ انہیں ذکر کی کوئی ضرورت نہیں، نہ سبحان اللہ، نہ الحمدللہ، نہ اللہ اکبر، نہ لا الہ، کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، سلام پھیرے ایسے نکل کے بھاگتے ہیں، لگتا ہے کہ ذکر کی کوئی ضرورت نہیں، ان کی زندگی خوشحال چل رہی ہے۔ بہت کم ذکر کرنا یا نہ کے برابر ذکر کرنا یہ منافق کی نشانی ہے، منافق کی نشانی ہے۔ سنیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے چھٹے پارے کے آخر میں، اللہ فرماتا ہے وَلَا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، منافقوں کی نشانی بیان کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ منافق ذکر تو کرتے ہیں اللہ کا لیکن بہت قلیل ذکر کرتے ہیں، قلیل کے معنی تھوڑا، جس کو ہم ذرہ کہتے ہیں، ذرہ ذکر کرتے ہیں، تھوڑا ذکر کرتے ہیں، جیسے ہماری آج عادت بنی ہوئی ہے، تھوڑا سا ذکر کرنا مومن کی نشانی نہیں، منافق کی نشانی ہے۔ اب منافق کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نیچو نیچ منافق کا درجہ ہے، منافق کا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے ہم مومن بننا چاہتے ہیں، اللہ کا ذکر خوب کرنا چاہیے۔ آج لوگ اولاد کے لیے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولاد چاہیے اللہ کا ذکر کرو، اللہ اکبر، کتنا بہترین راستہ، اولاد چاہیے تو اللہ کا ذکر کرو۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں اور اولاد کی خواہش ہوتی ہے، ان کی بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ مجھے ایک پاکیزہ اولاد، ایک جو ہے نیک اور صالح بچہ مجھے دے دے اللہ۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں دے دوں گا۔ زکریا علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں، دعا میں نے کی، اولاد کے لیے میں نے رب سے دعا کی، اس بڑھاپے کی حالت میں اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو ہے اولاد دے دوں گا۔ زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں اے اللہ اس بڑھاپے کے عالم میں جو اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہیں، بیوی جو بوڑھی ہو چکی ہے، وہ کیسے بچہ پیدا کرے گی؟ اللہ کم سے کم اس کی نشانی تو مجھے بتا دے، نشانی تو بتا دے تاکہ میں معلوم کر سکوں کہ ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اللہ نے کہا ثلاثۃ ایام الا رمزا، ایک نشانی تو یہ ہے 3 دن تک تم کسی سے بات نہیں کرنا، 3 دن تک تم کسی سے بات نہیں کرنا، صرف اشارات اور کنایت میں بات کرنا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ ان 3 دنوں کے اندر خاموش رہنے کا مطلب یہ ہے کہ دل ہی دل میں زبان سے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، کہ اللہ کا خوب کثرت کے ساتھ ذکر کرو، اولاد تمہیں ملے گی، اولاد تمہیں ملے گی۔ زکریا علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے اولاد چاہیے تو ذکر کرو۔ زکریا علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، 3 دن تک خاموش رہے، کسی سے بات نہیں، خوب کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح حمد بیان کرتے رہے۔ اللہ نے انہیں یحییٰ نام کا بچہ دیا اور آگے چل کر یہی بچہ نبی بن گیا، یحییٰ علیہ السلام۔ یہ کون؟ زکریا علیہ السلام کے بیٹے۔ ذکر جو ہے کتنے جو ہے مصیبتوں کا حل ہے۔ اولاد چاہیے تو اللہ کہتا ہے کہ ذکر کرو، اولاد ملے گی۔ آگے اللہ فرماتا ہے اگر ظالم سے نجات چاہتے ہو، کسی ظالم سے نجات چاہتے ہو، ذکر کرو، اللہ کے ذکر کو نہ بھولو، اللہ ظالم سے نجات دے دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب نبوت دی، نبی بنایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہ تو نے مجھے نبی تو بنا دیا لیکن کم سے کم میرے سینے کو کھول دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے اس معاملے کو آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان جو توتلی زبان ہے، میری زبان میں جو لکنت ہے، جو صحیح سے بول نہیں سکتا ہوں، اللہ میری زبان کی کھول دے، اس گرہ کو کھول دے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، تاکہ میں نبی بننے کے بعد دین کی بات سامنے پیش کر سکوں، سامنے والے کو سمجھ میں آ سکے۔ اللہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں نے تیرے سینے کو کھول دیا، تیرے جو ہے معاملے کو آسان کر دیا اور تیری زبان کی لکنت کو دور کر دیا تاکہ سامنے والا سمجھ سکے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ میرا بھائی جو ہارون ہے، ہارون کو میرے ساتھ میں کر دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہارون کو تم اپنے ساتھ میں لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تبلیغ اگر کرنا ہے، سب سے پہلے جو وقت کا سب سے بڑا ظالم ہے فرعون کے بعد جا کر جو ہے تو تبلیغ کرنا،
تبلیغ کا کام وہاں سے شروع کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں یہ فرعون کے سامنے، جس فرعون کو ڈر کے میں بھاگ گیا تھا، اس فرعون کے سامنے میں جاؤں؟ اللہ میں جا نہیں سکتا، مجھے ڈر ہے۔ اللہ نے کہا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جا اپنے بھائی ہارون کو لے کر وقت کے فرعون کے سامنے دین کی بات سامنے پیش کر۔ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، جاتے ہوئے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر میرا ذکر کرنا نہ بھولنا۔ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میرا ذکر کرنا نہ بھولنا۔ موسیٰ علیہ السلام ذکر کرتے گئے، اللہ کو یاد کرتے گئے، فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے اللہ کا نام لے رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، دین کی دعوت سامنے پیش کی۔ کیا کر لیا فرعون؟ کچھ نہیں کر سکا موسیٰ علیہ السلام، کچھ نہیں کر سکا۔ تو یہ قرآن کی آیتیں بتاتی ہیں وقت کا کوئی بھی فرعون ہے، چاہے وہ فرعون ہو، چاہے یہ وقت کا مودی ہو، اگر ہمیں ظالم سے نجات چاہیے ذکر کرنا پڑے گا، اللہ کے ذکر کو ہمیں مضبوط کرنا پڑے گا، ہمیں ایمان کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ ہمیں جو ہے ذکر کرنا پڑے گا، اللہ ہمیں ظالموں سے نجات دے گا۔ جیسے اللہ نے فرعون کو نجات دی، اللہ ہمیں بھی جو ہے، جیسے اللہ نے فرعون کو، موسیٰ کو جو ہے نجات دی فرعون سے، اللہ ہمیں بھی جو ہے نجات دے سکتا ہے۔ تیسری بات، ایک مشہور واقعہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے سنایا ہے، عبد الرحمن بن زید بن انعم افریقی رحمۃ اللہ علیہ، وقت کے بہت بڑے محدث، حدیث بیان کرنے والے، افریقہ گئے ہوئے تھے حدیث جو ہے حدیث بیان کرنے کے لیے۔ راستے میں سمندر کا سفر کرتے ہوئے آ رہے تھے، سمندر کا سفر کرتے ہوئے کشتی میں بیٹھ کے آ رہے ہیں، اتفاق سے اس سمندر کے اندر ہوا کے جھونکے ایسے آتے ہیں، طوفان لگ جاتا ہے، ان کی کشتی عرب کی طرف جانے کے بجائے کسی اور کی طرف چلی جاتی ہے، اور وہاں اس علاقے میں جا کے پہنچتی ہے جس علاقے میں عیسائی قوم تھی، مسلمانوں کی دشمن قوم تھی۔ جیسے کشتی ساحل پر پہنچتی ہے، عیسائیوں کو پتا چلتا ہے کہ مسلمان آئے ہوئے ہیں، سب کو جو ہے بادشاہ کو جو ہے حکم ملتا ہے، عیسائیوں کو جو بادشاہ تھا، ان کا جو سردار تھا، پتا چلتا ہے کہ کشتی آئی ہوئی ہے، اس کے اندر مسلمان سوار ہیں، عرب کے رہنے والے ہیں، اور اس وقت کا جو سردار تھا کہتا ایک ہی جھٹکے میں فیصلہ کرتا کہ جاؤ سب کو سب جیل خانے میں بند کر دو، جیل خانے میں بند کر دو۔ جا کے بند کر دیا جاتا ہے، ایک نہیں دو نہیں، ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، قید خانے میں بند کر دیے ہیں، نہ کھانا نہ پینا نہ ہوا، کچھ نہیں ہے، اور سارے کے سارے جتنے مسلمان تھے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں۔ چند عرصے کے بعد اس عیسائی بادشاہ کو یاد دلایا جاتا ہے کہ وہ اس جیل خانے میں، اس قید خانے میں مسلمان قید پڑے ہوئے ہیں، ان کا کوئی فیصلہ تو کر دو۔ چنانچہ وہ عیسائی فیصلہ کرتا ہے کہ انہیں زندہ کسی کو باہر نہیں بھیجنا، سب کو سامنے لاؤ اور سب کی گردن اڑاتے چلے جاؤ، سب کی گردن مارتے چلے جاؤ۔ چنانچہ اس کشتی میں جتنے مسلمان سوار تھے اس کے اندر یہ عبد الرحمن بن زید بن انعم افریقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وقت کے محدث تھے۔ جب اس جماعت کے اندر یہ عبد الرحمن موجود تھے، جب جو ہے اس سردار کے سامنے سارے مسلمانوں کو جو ہے قطار میں لائن میں کھڑا کیا گیا ہے، ایک ایک کو لا کر گردن اڑاتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کا دشمن تھا۔ دیکھو اللہ کا ذکر کہاں کہاں میں ساتھ دیتا ہے، وقت کا ظالم کیوں نہ ہو، مصیبت ہمارے سامنے کھڑی کیوں نہ ہو، یہ اللہ کا ذکر ہمیں نجات دیتا ہے، اللہ کا ذکر ہمیں بچا لیتا ہے۔ چنانچہ جب مسلمانوں کی گردنیں اڑائی جا رہی تھی اس لائن میں، اس صف کے اندر یہ محدث بھی موجود تھے، عبد الرحمن بن زید بن انعم افریقی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ جب میری باری سامنے آنے والی تھی، میرا نمبر ابھی آنے والا تھا، میری گردن کٹنے والی تھی، تو ایسے وقت میں میری زبان پر ایک ہی جملہ جاری تھا، میری زبان پر ایک ہی جملہ جاری تھا، وہ تھا اللہ کا ذکر، وہ تھا اللہ کا ذکر۔ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ کتنا پیارا جملہ ہے، کہتے ہیں اللہ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، لا اشرک بہ شیئا، اس اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا میں۔ یہ جملہ جب جاری تھا اس سردار نے، اس بادشاہ نے دیکھا کہ یہ کچھ بڑبڑا رہا ہے، زبان کچھ ہل رہی ہے، ہونٹ اس کے ہل رہے ہیں، سامنے بلوایا، کہا کہ اس کو قطر نہ بند کرو، پہلے اس سے پوچھو کہ یہ مجھے گالی کیوں دے رہا ہے، گالی کیوں دے رہا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ میں گالی نہیں دے رہا تھا، بس اپنی زبان پر میں ذکر کر رہا تھا،
اللہ کو یاد کر رہا تھا کہ بتا کون سا ذکر ہے، وہ بیان کرتے ہیں سامنے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا لا اشرک بہ شیئا. اور وہ سردار پوچھتا ہے یہ دعا تجھے کس نے سکھائی؟ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. جیسے محمد نام اس نے سنا، اچھا محمد تمہارے نبی ہیں؟ کہا کہ ہاں محمد ہمارے نبی ہیں. ارے ہماری انجیل کی کتاب میں ہم نے سنا ہے محمد کے بارے میں ایک نبی آنے والا تھا، کیا وہی نبی تو نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاں وہی ہمارے نبی ہیں. اچھا ان کے بارے میں تھوڑا کچھ واقعات سناؤ. عبد الرحمن بن افریقی رحمۃ اللہ علیہ ساری سیرت پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ وہ کیسے پیدا ہوئے، ان کا بچپن کیسا تھا، ان کا اخلاق کیسے تھے، نبوت کیسی تھی، کیا تعلیم تھی، ساری جو سیرت پڑھ کے سنا دیتے ہیں. اور وہ سردار جو سر جھکا کے سن رہا تھا، سر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو دونوں آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے اور زندہ سب کچھ ہے عرب کی سرزمین میں چھوڑ دیتا ہے. آئی ہوں مصیبت ٹل گئی ذکر کی وجہ سے، اللہ ساتھ دیتا ہے. ہمیں ذکر کو لازم کرنا پڑے گا. اگر جسمانی ہماری تھکاوٹ ہے، جسمانی تھکاوٹ ہے، کوئی بیماری ہے، ہماری جسم تھکا ہوا ہے اور ہماری کوئی ایسی بیماری ہے جو جا نہیں رہی ہے، اللہ کا ذکر کریں، اللہ جو ہے جسم کی تھکاوٹ دور کرے گا. ہماری مصیبت، ہماری جو ہے جسمانی بیماریوں کا اللہ تعالیٰ دور کر سکتا ہے. سب سے زندہ مثال، مشہور مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ابا جان کے پاس آتی ہیں. ہاتھ میں چھالے ہیں، جسم تھکا ہوا ہے، گھر میں کام کرتی کرتی جو ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکی ہوئی ہیں، اس لیے کہ چھوٹی بیٹی تھی، لاڑوں سے پیار سے پالا گیا تھا. شادی ہونے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نہیں تھا کمانے کے لیے، گھر خالی ہے، ایک چکی، ایک بستر اور کچھ ایسی چھوٹی موٹی ضرورت کے سامان تھے. لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے پانی کنویں سے نکال کر گھر میں بھرتی رہی، چولہے میں روٹی جو ہے آگ جلا کر روٹی پکاتی رہی. جسم اتنا تھکا ہوا ہے، ابا جان کے پاس آتی ہیں، ابا جان میرا جسم تھکا ہوا ہے اور میں بڑی کمزور لگ رہی ہوں، آپ کے پاس سنی ہوں کہ کہیں جو ہے مال غنیمت میں غلام آئے ہوئے ہیں، یہ لونڈی، یہ غلام ہمارے گھر کو دے دیجئے تاکہ جو ہے میرا کام ہلکا ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، چاہے تو اللہ کے نبی اس لاڈلی بیٹی کے لیے ایک نہیں تو 10 غلام دے سکتے تھے. اپنی بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی میں چاہوں تو تیرے لیے غلام دے سکتا ہوں، لیکن غلام سے بڑھ کر ایک اچھا جو ہے میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں. بیٹی کہتی ہیں ابا جان کیوں نہیں، بتاؤ. کہتے ہیں کہ بیٹی جب دن بھر کا کام ختم ہو جائے، رات میں اپنے بستر پر آنا تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نہ بولنا، اللہ کا ذکر کرنا. 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھو. اللہ تعالیٰ تمہاری ساری تھکان کو دور کر دیتا ہے. یہ وظیفہ لے کر بیٹی فاطمہ گھر جاتی ہیں، اسی پر عمل کرتی ہیں، مرتے دم تک اسی پر عمل کرتی ہیں. دوبارہ کبھی شکایت لے کے باپ کے پاس نہیں آتی کہ ابا جان جو آپ نے وظیفہ دیا ہے، جو ذکر مجھے سکھایا ہے وہ تو بیکار ہے، مجھے غلام چاہیے. زندگی میں کبھی واپس نہیں آئی بیٹی تو بیٹی وہ ذکر ان کے شوہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی عمل کرتے ہیں، وہ بھی اپنے آخری دم تک اس پر عمل کرتے ہیں. یہ ذکر کے اندر جو ہے طاقت ہے، یہ قوت ہے. دشمنوں کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، اولاد بھی اللہ سے ہم لے سکتے ہیں اور جسم کی تھکاوٹ اور بیماریاں بھی دور کر سکتی ہیں. صحابہ کے اندر ایسے شوق تھا ذکر کرنے کا، سیکھنے کا، ایسے جذبہ تھا. جب مکہ کے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ گئے، مدینہ جانے کے بعد جو مالدار صحابہ تھے، انصار صحابہ تھے، ان کی جو ہے خیرات، صدقات، ان کے مال کو دیکھ کر جو غریب صحابہ تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ دیکھو مالدار ہے صحابہ، اللہ نے مال دیا ہے، نیکیوں میں وہ ہم سے آگے ہیں. وہ نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے وہ بھی رکھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، ایسی کتنے ایسی نیکیاں ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. لیکن جو ہے اللہ نے انہیں مال دیا ہے، مال کے ذریعے سے آگے بڑھ رہے ہیں، وہ نیکیوں میں آگے ہیں. لیکن ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم نیکیوں میں ہم پیچھے رہ گئے. اللہ کے رسول ہمیں کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہارا جذبہ بڑا اچھا ہے، بڑا شوق ہے تمہارے اندر، میں تمہیں اللہ کا ذکر سکھاتا ہوں، میں تمہیں اللہ کے ایک ذکر سکھاتا ہوں، ایک تسبیح میں تمہیں بتاتا ہوں. یہ وہی تسبیح تھی جو اللہ کے نبی نے بیٹی فاطمہ کو دیا تھا. کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ دیکھو، ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر
اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر پڑھتے رہو، تم اس سے آگے نکل جاؤ گے۔ اور وہ مالدار صحابہ کو یہ تسبیح معلوم نہیں تھی ابھی تک، چنانچہ غریب صحابہ جو تھے پڑھ رہے تھے بڑے خوش ہو گئے، لیکن دین کی بات تھی، پہنچانا تھا، بات یہاں سے وہاں چلی گئی۔ وہ مالدار صحابہ کو بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے تسبیح سکھائی ہے، وہ صحابہ وہ بھی عمل کرنے لگے۔ دیکھو دونوں کے درمیان کیسے شوق تھا، جیسے سنا کہ اللہ کے نبی نے تسبیح بتائی ہے، اس کا بہت بڑا جو ثواب ہے، وہ مالدار صحابہ بھی پڑھنے لگے۔ پھر یہ غریب صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے رسول آپ نے جو تسبیح ہمیں سکھائی، جو اللہ کا ذکر ہمیں سکھایا ہے، وہ مالدار صحابہ کو بھی معلوم ہو گئے، وہ اور آگے بڑھ گئے ہیں نیکیوں کے کام میں۔ اللہ کے نبی نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اس میں میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے دینا ہے دیتا ہے۔ اللہ نے چاہا انہیں مال دینا تھا، اللہ نے مال دیا ہے، وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے تمہیں نہیں چاہا ہے مال دینا، نہیں چاہا ہے، تو یہ تمہارے اندر جو شوق ہے، جو جذبہ ہے کہ وہ بھی پڑھ رہے ہیں، ہمیں بھی پڑھ رہے ہیں، یہ بڑا اچھا عمل ہے۔ تو یہ شوق ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ہم کتنا سنتے ہیں اللہ کے ذکر کے بارے میں، سبحان اللہ کہنا بھی اللہ کا ذکر ہے، کس کو نہیں معلوم، بچوں کو معلوم ہے، بڑے تو سنتے سنتے بوڑھے ہو چکے ہیں، عمل کے میدان میں پیچھے ہیں، عمل کے میدان میں پیچھے ہیں۔ آج ہمارے پاس نہ سنانے والوں کی کمی ہے، نہ سننے والوں کی کمی ہے، صرف عمل کرنے والوں کی کمی ہے۔ سنانے والے ایک سے ایک سنانے والے آتے ہیں، سنانے والوں کو لایا جاتا ہے باہر سے کہ تم سناؤ، اور سننے والے بیٹھ کے سنتے بھی ہیں۔ اگر کمی کسی کی ہے تو عمل کی کمی ہے، عمل کی کمی ہے۔ کتنی ایسی تسبیح ہیں، دعاؤں کی کتاب اٹھائیں، ایک ایک نہیں، سینکڑوں دعائیں آپ کو ملیں گی۔ اللہ کے ذکر، اذکار کے نام سے کتابیں ہیں، ذکر الہی کے نام سے کتابیں ہیں، ذکر اللہ کے نام سے جو ہے دعائیں کتابیں موجود ہیں، لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں۔ کتابیں جو ہے ویران پڑی ہوئی ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں، کوئی پڑھنے والا نہیں، دھول پڑ کے کتابیں گندی ہو چکی ہیں، جالے لگ چکے ہیں، لیکن پڑھنے والوں کی کمی ہے۔ آج کے ان حالات میں، ان مصیبتوں کے حالات میں، فتنوں کے حالات میں، مصیبتوں کے حالات میں، جہاں پر مسلمان پریشان ہیں، انہیں مدد کی ضرورت ہے، تو مدد چاہیے تو اللہ کی مدد تبھی آ سکتی ہے جب آپ اللہ کو یاد کریں گے۔ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ بھی ہمیں یاد کرے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو وقت کی ضرورت ہے، یہ اذکار، یہ ذکر الہی آج کے حالات کے اعتبار سے سب سے اہم عبادت ہے، بڑی عبادت ہے، ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔